ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ تسبیح کیا چیز ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اس کی تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ صرف دل میں نہ ہو بلکہ زبان کے ساتھ بھی ہو، اور صرف اتنا ہی نہ ہو کہ انسان کے ہاں میرے دل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی کا خیال آتا ہے اور اللہ پاک ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی لیے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ کہیے یا سبحان الملک القدوس، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام بھی لے کر اس کے ساتھ سبحانہ کا لفظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پھر اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، یعنی زبان کا بھی ایک رزق ہے اور زبان کی بھی ایک خوشی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر میں۔ ویسے تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی آپ جب دیکھیں آسمان کو تو سوچیں یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، نیچر کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو تو سوچا کریں یہ میرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اس کی حمد کے ساتھ تعریف بھی کرتی ہے ساتھ۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تم نہیں جانتے کہ یہ کس زبان میں کر رہے ہیں، یہ ان کی تسبیح کرنے کا انداز کیا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، اور وہ وصیت کیا تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا۔ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، یعنی یہ رزق کی کنجی بھی ہے ساری مخلوق کی۔ تو جب ساری مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تو ظاہر انسان بھی اس میں شامل لے جاتے ہیں۔ اب یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے، یعنی مختصر سا ذکر ہے، اس کو خاص طور پر صبح اور شام پڑھنا جو ہے 100 بار تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور سورۃ النور میں آتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جو ہے اس کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے کہ اسے نماز کیسے ادا کرنی ہے اور تسبیح کیسے کرنی ہے، تو یہ ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہوا تو انہوں نے کیا کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، یعنی کچھ فرشتے تو عرش اٹھائے ہوئے اور کچھ فرشتے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے، یعنی پورا سرکل کیے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ سوچیے کیا منظر ہوگا اور کیا جلال ہوگا اور کیا رب کی عظمت کا احساس ہوگا اس وقت انسان کو کہ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے شروع میں بھی ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ پھر اسی طرح ہم نماز کے اندر بھی تسبیح کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ، جسے ہم ان سب کو ایک جملے میں اکٹھا کر لیتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمائے کہ تمہارے یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یعنی جب بندہ ان کلمات سے ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات اوپر اٹھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا کہ والکلم الطیب یرفعہ، پاکیزہ کلمات جو ہے انسان کے اعمال کو بھی اوپر لے جاتے ہیں اور انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور وہ بھی اوپر جاتا ہے۔ فرمایا ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ۔ وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے یعنی وہ آوازیں جو ہوتی ہیں پھر وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا فاذکرونی اذکرکم، کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر اوپر اٹھتا ہے اور جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اس کی یاد دلائی جاتی رہے، یعنی تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یاد ہر وقت دلائی جاتی رہے، اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے، تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے، یعنی کام کاج کے دوران اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ مشکل نہیں، جیسے حدیث میں آتا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دو کلمے جو اللہ کے یہاں بڑے ہی محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہے، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جو یہ تسبیح یہ پریشانی اور خوف کو بھی دور کرنے والی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے یعنی رات کا اندھیرا اس کو ڈرائے، بعض لوگ اکیلے رہتے ہیں، جو رات ہوتی ہے جیسے موسم آتا ہے سن لائٹ کم ہو جاتی ہے، دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو عجیب طرح کا ڈپریشن بعض لوگوں کو ہونے لگتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی۔ فرمائے کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ، یعنی پڑھتا رہے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اتنی ہم میں سے کس کے پاس سکت کہ وہ ایک پہاڑ اللہ کے راستے میں سونے کا صدقہ کرے؟ تو جب انسان اتنا نہیں کر سکتا تو پھر یہ تسبیح کرتا رہے تو یہ اس کے برابر ہوگی۔ پھر ہر روز انسان کے جسم پر صدقہ واجب ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا ہے، اور ہر روز جان کے یہ صدقہ دینا ہوتا ہے انسان۔ تو لوگوں کا کہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں کہ ہم اتنا صدقہ کر سکیں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ بھی شمار ہوتی۔ پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اور خاص طور پر یہ سبحان اللہ وبحمدہ دن میں اگر 100 بار انسان پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ الحمدللہ ملا کر کہا جائے زمین آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے۔ پھر اسی طرح صبح کے وقت خاص طور پر سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اگر انسان 3 دفعہ پڑھتا ہے تو یہ بہت سے کلمات پر اور بہت سارے ذکر کے اوپر بھاری ہیں۔ پھر اسی طرح تسبیحات جو ہیں یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں یعنی آخرت میں، اور یہ جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ بھی ہے تسبیحات۔ جو انسان تسبیح کرتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ جنت وہ گھر ہے کہ جس کی زمین اللہ نے سب کے حصے میں رکھی، سب بنو آدم کی، اور جہنم کی زمین سب کے لیے رکھے۔ تو کچھ لوگوں نے اپنی جنت کی زمین آباد کر لی اور کچھ نے اپنی جہنم کی کر لی۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور پھر وہاں بھی انسان کے اعمال کے مطابق ہی ڈیکوریشن اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کے درجوں کی بلندی ہوگی۔ تو اس لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے، اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اور خصوصاً صبح و شام کے اوقات میں، دن میں اگر بہت کام کاج ہو یا ایسی آپ کی مصروفیت ہو کہ جس میں آپ ٹریک نہیں رکھ سکتے، لیکن صبح اور شام میں ضرور انسان وقت نکالے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ اگر بیٹھا نہ جائے تو کام کاج کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب سورج طلوع ہو رہا ہو
پھر اسی طرح نماز کے آغاز میں رکوع اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ اسی آیت کے بعد بتایا تھا کہ سجدے میں یہ شامل کر لیا جائے. اور آپ دیکھیے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو بالکل عاجزی کی ہماری کیفیت ہوتی ہے نا، کہ بالکل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم زبان سے کیا نکال رہے ہوتے ہیں؟ پاک ہے میرا رب جو بڑا ہی اعلیٰ ہے، میں تو بہت چھوٹی چیز ہوں، میں تو حقیر بندہ ہوں، اور اعلیٰ اور بلند اور بزرگ تو میرا رب ہی ہے. پھر نماز کے بعد ہم تسبیح کرتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمدللہ. اگر 33 بار ناممکن ہو تو پھر کم از کم 10 بار انسان کر لے. پھر اسی طرح سوتے ہوئے کرنا پسندیدہ ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ سکھائی تھی، کیونکہ وہ کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، تو آپ نے ان کو بتایا کہ جب تم تھک جاؤ تو یہ تسبیحات پڑھ لو تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی. تو انسان واقعی جب رات کو لیٹتا ہے اور بعض اوقات نیند نہیں آتی ہے کچھ، آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ایسی سکینت طاری ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سو چکے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہوتے تھے رات کو سوتے وقت تسبیح ہی کے ہوتے تھے. ربیہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا. میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی. میں تھک جاتا، میری آنکھوں پہ نیند غالب آتی، لیکن آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب باقی اذکار وغیرہ اور قرآن کی کچھ صورتیں، سورۃ ملک وغیرہ یہ انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر سوتے ہوئے آخری جو کلمات اس کے منہ سے نکلنے چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان ربی جیسے بھی ہو. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو جب کوئی خوف والی جہنم والی آیت آتی تو اللہ کی پناہ مانگتے، رحمت والی آیت آتی تو اللہ کی رحمت مانگتے، اور جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی تو آپ بھی سبحان اللہ کہتے. خاص طور پر آپ دیکھیں مسبحات جو ہیں آخری پاروں میں جو صورتیں ہیں جس میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ریپیٹڈلی آتا ہے، تو جب آپ پڑھیں تو رک کے آپ بھی اس وقت تسبیح کریں سبحان ربی الاعلی یا سبحان اللہ. اسی طرح بجلی کی کڑک سن کر، اور ویسے بغیر موقع کے بھی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ انسان کی رنج، غم، دکھ، پریشانیاں، رزق کی تنگی، ان سب چیزوں کا ایک طرح سے علاج ہے. تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر درست بنایا. یعنی انسان کو اس طرح اس کو ہموار بنایا کہ اگر یہ اوپر کی سکن نہ ہوتی اور یہ پیڈنگ نہ ہوتی ہماری تو پھر ہر انسان کے لیے دوسرے کو چپتی ہی رہتی، اور انسان کے لیے دیکھنے میں بھی تکلیف دہ ہوتا اور ساتھ رہنے کے اعتبار سے. یعنی ہم جو لائف کو اتنا انجوائے کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بالکل پرفیکٹ درست بنایا اور بہت سموتھ بنایا. والذی قدر فہدی، وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، تقدیر مقرر کی، پھر ہدایت بخشی. والذی اخرج المرعی، جس نے چارہ اگایا، یعنی صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے سنقرئک فلا تنسیٰ. ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تو آپ کو یاد رکھنی ہوتی تھی، تو آپ کو فکر ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں مجھے یاد رہے گی یا نہیں، تو وہ سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب ہم پڑھ رہے ہو یعنی فرشتہ آپ کو سنا رہا ہو تو اس وقت آپ خاموشی اختیار کر کے صرف سننے پر فوکس کریں. اسی لیے جب کبھی آپ کو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کسی مسجد وغیرہ میں کبھی تراویح یا کہیں موقع ملے تو خاموشی سے پیچھے سے قرات سننی چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ جیسے بہت سے لوگوں کو سورۃ یاسین یاد ہوتی ہے، یہ سورۃ الملک، تو جو ہی امام تراویح پڑھتے پڑھتے اس سورت میں آتا ہے سارے لوگ پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے، تو اس سے امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے. تو چاہے ہمیں آتا ہو یا نہ آتا ہو، جب امام قرات کر رہا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرات کو سنیں. الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو اللہ چاہے ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، یعنی آپ بے فکر ہو جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے لوگوں تک یہ کلام پہنچانے کی، تو پھر وہی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو یہ سکھا دے گا. پھر ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یعنی ہم آپ کی آسانی کی طرف رہنمائی کریں گے. اب زندگی میں انسان پر مشکلات بھی آتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. لیکن یہ آسانی کب ہوتی؟ مشکلات میں آسانیاں کب ہوتی؟ غم جھیلنا آسان کب ہوتے ہیں؟
تکلیفیں برداشت کرنا آسان کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتے ہیں، کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے۔ نمبر 1 تقوی۔ سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو جس نے مال خرچ کیا، دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی باتوں کی، بھلائی کی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں۔ اسی طرح جو شخص کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے غلام کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص آئے اور نہ ادا کر سکے تو اس پہ سختی نہیں کرنا، اس کو ڈیل دے دینا، مہلت دے دینا، اور اگر کوئی ایسا جو دے ہی نہیں سکتا واپس تو اس کو معاف کر دینا ہے۔ تو اس کے اس طرز عمل، اس اخلاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کے لیے آسانی فرما دی۔ اور ویسے بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اس اعتبار سے میں دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کا پیشہ جو ہے یہ بہت ہی اجر و ثواب والا ہے اور بہت اس اعتبار سے فائدے والا ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس محنت کی وجہ سے اور اس تکلیف اور اپنے آپ کو تکانے کی وجہ سے پریشان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی نیت یہ رکھے اپنے کام پر جاتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ میرے ذریعے لوگوں کے دکھ درد دور کرے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے وہ اس کی جاب ہے، وہ اس کا کام ہے، لیکن نیت کے بغیر ہے، اس میں بھی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ۔ لیکن جب انسان اس نیت سے جاتا ہے کہ میں دوسروں کا دکھ دور کروں، تو آپ دیکھیے کہ اس کے کام کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی، وہ کام کر کے چاہے وہ تھکا ہو، اس کے اندر ایک خوشی کا بھی احساس ہوگا کہ میں نے کسی کا دکھ دور کیا، اور پھر اجر ہی اجر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے اس انسان کے دکھ دور کرے گا۔ اور پھر جس نے کسی تنگ دست پہ آسانی کی اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور یہ تنگی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بےچارا صحیح سے بیٹھ نہیں پا رہا، ہم تھوڑا سا سمٹ جائیں، ہم تھوڑی سی جگہ بنا دیں اس کے لیے۔ کوئی بزرگ ہے اپنی چیز اٹھا نہیں سکتا، اس کی چیز اٹھا لیں۔ کوئی کسی طرح، بعض لوگ خود کھا نہیں سکتے، آپ بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو فیڈ کر رہے ہیں، بچوں کی آپ مدد کر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے۔ تو اپنے گھر کے کام کاج میں بھی اگر آپ لگے ہوئے ہیں تو ان کو خوشی سے کیجئے کہ میں ان کی تکلیف دور کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ جو کسی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے۔ اور پھر انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے آسانیوں کے لیے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جب نبوت کا بار ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ اور یہ سینہ کھولنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حافظہ اچھا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بڑا ہو جائے، یعنی کہ جو دل کی گھٹن اور تنگی اور بخل یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو وہ جب دل کھلتا ہے نا اور دل میں وسعت آتی، انسان لوگوں کی بڑی بڑی باتوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے، انسان کی سوچ میں بھی وسعت آتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو پریشان نہیں کرتے۔ تو یہ دعا صرف اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے جب ہم کوئی لیکچر دے رہے ہوں یا ہم صرف کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں یا کوئی ایگزام ہو یا بچوں کو بتائیں، بلکہ عام زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ وسیع کر دے۔ یعنی جب دل بڑا ہوتا ہے نا تو انسان دوسروں کے دکھ درد بھی سن لیتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کر لیتا ہے، اور ان کی بہت سی زیادتیوں کو بھی، وہ اتنا بڑا ہے کہ بس پھینکتے جاؤ، اندر پھینکتے جاؤ جیسے کوئی چیز گم ہو جائے، نظر ہی نہ آئے۔ تو ایسا شخص اپنے دل پہ کوئی چیز ایسی نہیں رکھتا کہ جو اس کے لیے یا دوسروں کے لیے پھر تکلیف کا باعث ہو۔ پھر وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ اگر لوگ سننا چاہیں، قبول کریں تو آپ ان کو بتائیے، کیونکہ سورۃ الذاریات میں آتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ،
آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم جیسے اپنے ہی بچوں کو کوئی بات کہتے ہیں تو اس وقت وہ لگتا ہے انہوں نے سنی نہیں یا وہ سننا نہیں چاہ رہا، لیکن اگر ہم نہ کہیں ان کو تو اس کو بھی وہ مس کرتے ہیں اور اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایسے میں نے غصے میں آ کے اپنے بیٹے سے کہا کہ اب میں اس کے بعد تمہیں نہیں کہوں گی، تو اس نے کہا نہیں آپ مجھے کہتی رہیں گی، کیپ ٹیلنگ می. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ ہاں ہمیں فیڈ اپ نہیں ہونا چاہیے، چاہے لینے والا بہت ریسیپٹیو نہ بھی ہو یا توجہ نہ کرے، ہوں کر کے لگے جیسے سنا کچھ نہیں. تو ہم نے دیکھو کہ ہم سب کے ساتھ بھی ایسا ہے نا کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ماں باپ ہمیں کئی باتیں کہتے تھے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی اور اس وقت تو ان کا فائدہ نہیں ہوا یا ہم نے اٹھایا نہیں ان باتوں سے، لیکن بڑے ہو کے پھر ہمیں یاد فلاں موقع پر مجھے یہ نصیحت کی گئی تھی، فلاں موقع پر یہ بات کہی گئی تھی. تو زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر فائدہ دیتی ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی اچھی بات ہے کسی کو بتانے کے لیے تو اس کو بتاتے رہیے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ شخص ویلیو نہ کرے لیکن بعد میں اس کو سمجھ آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا، بھولنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو قبول کر لیتا ہے، مان جاتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ، قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کیجیے جو میرے عذاب سے ڈرتا. نصیحت کس کو فائدہ نہیں دیتی؟ عموماً اس کو جس کا دل غافل ہو یا جو اس سے منہ موڑ جائے یا جو اس کا انکار کرے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات یہ لگتی ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ آگے سے جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو. یہ جملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. کبھی ہمیں غصہ آ جاتا ہے نا کہ کوئی ہمیں کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک، مائنڈ یور اون بزنس، ہمیں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، چاہے ہمیں اس وقت نہ بھی اچھے ہو، اریٹیٹ ہی ہو رہے ہو کسی کی باتوں سے، لیکن صبر کر جانا چاہیے. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو قبول نہ کرنے کا نتیجہ بہت ہولناک اور خطرناک، جیسے رسولوں کی باتیں، ایمان لانے کی بات یا جو بنیادی فرائض کی ادائیگی کی بات ہے. فرمایا کہ جو بدبخت ہوگا وہ منہ موڑ جائے گا اور وہ پھر بہت بڑی آگ میں جا پڑے گا. یعنی اشارہ ہے جہنم کی آگ کی طرف جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. ایک حدیث سے صرف اندازہ لگائیے کہ وہ کتنی ہولناک آگ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس مسجد میں 1,00,000 یا زیادہ افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور ان میں ایک جہنمی آدمی ہو اور وہ سانس لے لے اور اس کی سانس سب تک پہنچے تو اس سانس کے اثر سے مسجد لوگوں سمیت جل جائے. صرف سانس اتنا گرم ہوگا جہنم میں جانے والے کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، بچا کے رکھے کہ جو صرف سانس سب لوگوں کو جلا کے رکھ دے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ آگ اوپر بھی اور نیچے بھی اور آگے بھی اور پیچھے بھی اور دائیں بھی اور بائیں بھی، ہر طرف. اور جب وہ ہلکی ہونے لگے گی تو اس کو اور زیادہ بھڑکا دیا جائے. کلما خبت زدناہم سعیرا. اور پھر وہاں موت نہیں آئے گی. دنیا میں تو یہ ہوتا نا، جب کوئی تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کے اندر برداشت کی قوت نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر برداشت کی قوت بھی اتنی دے دی جائے گی اور انسان نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا. کھال پہ کھال بدلی جائے گی تاکہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں اب سورت کے آخر میں وہ بتائے گئے. فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ وصلی. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربہ اور اپنے رب کا نام ذکر کیا، وصلی پھر نماز پڑھی. تو 3 کام بتائے گئے. نمبر 1 تزکیہ، نمبر 2 ذکر اور نمبر 3 نماز. یہ 3 چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لازم پکڑ لینی چاہیے اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تزکیہ. عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں. تزکیہ کے اندر 2 چیزیں، ایک ہے تخلیہ اور ایک ہے تحلیہ. تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خالی کرنا، صاف کرنا. جیسے مثال کے طور پر جب آپ اپنے برتن ڈش واشر میں ڈالنے لگتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ خالی کرتے ہیں، ان کو رنس کرتے ہیں اور پھر اس کو اندر رکھتے ہیں. تو پھر اس میں آپ سوپ وغیرہ ڈالتے ہیں جو بھی، اور وہ پھر اس کو دھوتا ہے اور وہ چمکا دیتے ہیں، صاف ستھرے ہو جاتے ہیں. تو یہی تزکیہ کا عمل ہے کہ انسان اپنے نفس کا تزکیہ 2 طریقوں سے کرے. نمبر 1 کہ اس کے اندر جو بھی کوئی ال فیلنگز ہیں کسی کے لیے، یہ شیطانی وسوسے ہیں یا اللہ کے بارے میں ایمان یا توکل میں کمی ہے،
تو ان چیزوں کو باہر نکالے، اس شک کو اور شہوات اور شبہات اور خواہشات کو، اور پھر دوسرا یہ کہ اس کے اندر اپنے دل کو مزین کرے، دل کو خوبصورت بنائے، بیوٹیفائی کرے، اور وہ ہوتا ہے ایمان سے، تقوی سے، اللہ کے توکل سے، اللہ پر توکل کرنے سے، یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے وہ ہم اپنے دل میں رکھیں، اور اس کی روشنی ایسی ہو کہ کوئی بھی شیطان کا وسوسہ ہے تو وہ اس کو ختم کر کے رکھ دے۔ تو یہ تزکیہ کا عمل جو ہے یہ انسان زندگی بھر جاری رکھتا ہے۔ تزکیہ دل کا بھی ہوتا ہے، تزکیہ زبان کا بھی ہوتا ہے کہ زبان سے انسان ایسے الفاظ اور ایسے باتیں کرنا چھوڑ دے کہ جو دوسروں کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث ہو۔ پھر اسی طرح انسان اپنی ظاہری زندگی میں بھی طہارت کا اہتمام کرے، پاکیزگی کا، اپنے لباس، اپنے جسم، اپنے رہنے سہنے کی جگہ، اپنے ہر چیز کے اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام کرے، کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ دوسری چیز یہ ہے وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لے، اپنے رب کا ذکر کرے۔ تو ذکر میں دعا بھی آتی ہے، تسبیح بھی آتی ہے، نماز بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو دعا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے اس میں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی طرف راغب ہو، اور اس سے دعا کرے کہ یا اللہ تو میرا تزکیہ کر دے، تو مجھے پاک کر دے، تو مجھے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ پھر اسی طرح اس میں ذکر اور تزکیہ دونوں میں پھر کیا آتا ہے کہ انسان جو عمل بھی کرے چھپا کے کرے، یعنی ریاکاری سے بچیں گے۔ امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین میں وہ فضیل بن ایاز کا ایک کوٹیشن لکھتے ہیں کہ جدید دور کی ریاکاری، یا دیکھیے کہ وہ 1000 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت کہتے ہیں جدید دور کی ریاکاری، کہتے ہیں پہلے لوگ تو ان کاموں کو دکھاتے تھے، شو آف کرتے تھے جو انہوں نے کیے ہوتے تھے، اور اب کے دور میں لوگ ان چیزوں کا شو آف کرتے جو انہوں نے کیا نہیں ہوتا۔ تو ان کا اگر آج امام غزالی ہوں تو وہ کیا کہیں کہ تو اس میں آپ دیکھیے کہ یہ چیز تزکیے کے منافی ہے کہ انسان اول تو یہ کہ کچھ کرنے میں سستی کرے، اور اگر تھوڑا بہت کرے تو اس کا اشتہار بہت دے، اور پھر ان چیزوں کو بھی اپنے ذمہ لے لے، اپنے آپ کو کریڈٹ دے ان چیزوں کا جو اس نے سرے سے کیا ہی نہیں۔ پھر اسی طرح تزکیہ میں فائدہ دیتا ہے موت کو یاد رکھنا۔ انسان جب اپنے آخری گھر، اپنی منزل، اپنی کل کی زندگی کو دیکھتا ہے تو مسلسل کوشش کرتا ہے۔ آج کل آپ سب دیکھ رہے ہوں گے ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر جنید جمشید کی لائف کے اوپر چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس، اس کے بیان، اس کی مختلف چیزیں، اس کی تصویریں، اس کی پہلی تصویریں، اس کے بعد کی تصویریں۔ تو آج صبح میری بیٹی نے کویسچن مجھے لکھا کہ ماما وائی پیپل لو ہم سو مچ، اور اتنا زیادہ اس کا ہر کوئی رو رہا ہے، پاکستان سے لکھا اس نے مجھے، ہر کوئی رو رہا ہے، کیا وجہ؟ میں نے کہا بیٹا دیکھو کہ اس نے دنیا میں انسان جو ڈریم کرتا ہے نا، نیم ہو، فیم ہو، اس کے پاس سب کچھ ہو، اتنا کچھ اس کے پاس تھا، اس نے وہ سب چھوڑ کے اپنی آخرت کے لیے ایک ٹوٹلی اپوزٹ لائف سٹائل اختیار کر لیا۔ اور اتنا بڑا چینج آسان نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمیں چھوٹی سی بھی اپنی عادت بدلنی ہو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کا دن رات اسی میں گزر رہے تھے۔ آخری اس کا آپ دیکھیں جمعہ کا خطبہ دیکھیں، اس کی نماز دیکھیں، آخری ٹویٹ دیکھیں، آخری بات دیکھیں، یعنی اور پھر کچھ ریسنٹلی کلپس والے دیکھیں، موت کا ایک جگہ ذکر کر رہا ہے کوئی، تو میں سوچتی ہوں کہ ایک عام انسان بھی کرتا ہے تو اس کی بات بھی اثر کرتی ہے، مگر ایک ایسا شخص جب کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ تو بہرحال انسان تزکیہ تبھی کر سکتا ہے جب وہ موت کو یاد رکھتا ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی وہ سبھی چھوڑ جانا، تو کیوں نہ انسان اپنے ہاتھ سے دے، کیوں نہ انسان ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جتنا زیادہ آخرت کا یقین ہوتا ہے اتنا ہی تزکیہ کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، اتنا ہی تزکیہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نام کا ورد جو ہے وہ بھی تزکیہ میں مدد دیتا ہے۔ پھر اچھے دوستوں کی صحبت، اچھی کمپنی جس میں انسان نہ غیبت کرے نہ کرے۔ ایک اور چیز اس کے بارے میں جنید جمشید کے بارے میں آپ نے سنی ہوگی کہ اتنے اچھے اخلاق کا تھا کہ کبھی کسی محفل میں بیٹھ کے کسی کی غیبت وغیرہ نہیں کرتا تھا، نہ کسی کی برائی، نہ کچھ، نہ بلا وجہ کسی کو کریٹیسائز کرنا۔ ہم دیکھو بہت سے بعض اوقات ریلیجیس اسکالرز بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ کبھی کسی کے اوپر تنقید شروع کر دی، کبھی کسی پہ، لیکن ہمیشہ ہر ایک کی تعریف اور ہر ایک کے بارے میں اچھے۔ میں کہتی ہوں انسان کا کیا جاتا ہے اگر وہ کسی پہ تنقید کرنے کی بجائے اس کی تعریف شروع کر دے، اور جب آپ ایسا شروع کر دیتے تو آپ کا اپنا ہی دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو پھر خوبیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
تو اچھے دوستوں کی کمپنی، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کہ جو لوگوں کی غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں، ان پہ تنقید نہ کریں، یہ انسان کے ایمان کو بھی بڑھاتا ہے اور انسان کا تزکیہ بھی کرتا ہے. پھر اسی طرح انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے، وہ اس کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور نیک صالح ساتھی جو ہے اس کی مثال کستوری والے کی طرح ہے جو مسک بیچتا ہے، اگر وہ تمہیں نہ بھی دے تو اس کی خوشبو تو تمہیں ضروری ملے گی. پھر اسی طرح قرآن سے گہرا تعلق، یہ بھی انسان کا تزکیہ کرتا ہے، کیونکہ قرآن انسان کے لیے شفا بھی ہے اور اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے. پھر شعور کے ساتھ نماز پڑھنا، نمازوں میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور ذکر اسم ربہ فصلی، تو دعا، تسبیح، نماز، قرآن کی تلاوت، یہ سب کیا ہیں؟ ذکر ہی کی قسم ہے، اور یہ سب تزکیہ میں مدد دیتے ہیں. فصلی، پھر خاص طور پر نماز، کیونکہ نماز جو ہے وہ انسان کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے، انسان کے اللہ سے ملاقات ہے. بیسیکلی نماز میں انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے چہرے کی طرف ہوتا ہے، یعنی. اور اگر یہ انسان کو احساس ہو جائے نا نماز میں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو اس کی کیفیت ہی بدل جائے گی، اس کا احساس ہی بدل جائے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نماز میں کیسے خوشبو لائیں؟ بس یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کھڑے کس کے آگے، بات کس سے کر رہے ہیں اور مناجات کس سے کر رہے ہیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی یہ 3 کام کرنا چھوڑ کر صرف دنیا کے ہو جاتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کی سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے. زندگی وہاں شروع ہوگی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور آخرت کے مقابلے میں دنیا تو ایسے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلی ڈال کے فرمایا کہ جتنا انگلی کو پانی لگا بس یہ دنیا ہے، اور باقی تو سب کچھ آخرت ہی. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ دنیا کا سامان آخرت میں بہت چھوٹا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنے آخرت کو نقصان پہنچایا. نہیں، اس میں اعتدال ہونا چاہیے. انسان اگر سارے وقت صرف دنیا کی طرف جاتا رہے تو پھر وہ آخرت میں جو چیزیں فائدہ دینے والی ہیں ان میں کمی کر دیتا ہے. ذکر میں کمی ہو جاتی ہے، نیک مجلسوں میں بیٹھنے میں کمی ہو جاتی ہے، نماز میں جلدی انسان بغیر خشوع کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے. اور جس نے آخرت چاہی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا. یعنی پھر دنیا کے کچھ کام میں، چاہے وہ اپنا وقت ہو یا مال ہو یا کچھ بھی، اس میں وہ ضرور اس اعتبار سے کمی کرتا ہے. تم باقی رہنے والی کی خاطر فنا ہونے والی کا نقصان ہونے دو، کوئی بات نہیں. اگر دنیا میں کچھ تھوڑا بھی ہو گیا تو ڈزنٹ میٹر، یہ جتنا بھی ہے وہ بھی چلا جائے گا، تو جو آگے کے لیے بھیج رہے ہو وہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو پوری صورت کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی تسبیحات کثرت سے کرنی چاہیے، کیونکہ سبح اسم ربک الاعلی، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. دوسری بات یہ کہ خیر کی کوئی بات سامنے آئے تو اس کو دلچسپی سے پڑھنا یا سننا یا لینا چاہیے، یعنی خوشی سے لینا چاہیے. پھر جنت کا شوق رکھنا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگو، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو آگ سے محفوظ رکھنا. اسی لیے ہم دیکھیں جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور خاص طور پر آخر میں پھر کیا، دنیا کی بھلائی بھی مانگ لی، آخرت کی بھی مانگ لی، وقنا عذاب النار. تو یہ ہمیں اپنی دعا میں لازم شامل کر لینا چاہیے. دن میں کم از کم ایک دفعہ یہ دعا لازم پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. پھر یہ کہ ہمیں اپنے تزکیہ نفس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے لیے جو ہنٹس میں نے دیے ہیں، چند ایک چیزیں کی رہنمائی کی ہے ان کو. اور پھر نماز کے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے اس کو سجدے میں بڑا ہی لطف آتا ہے، اس کے سجدے بھی لمبے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اس کے قریب ہونا چاہتا ہے. تو جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، کہ پھر اس کو نمازوں سے محبت ہونے لگتی. اور اگر ایسی محبت ہے تو وہ بھی مانگ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت دے دے، نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، کہ ہم جو بھی پڑھے خوشی سے پڑھے، بوجھ اتارنے والی بات نہ ہو. اور آخری چیز یہ کہ دنیا کے مقابلے میں ہم آخرت کو ترجیح دیں.
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم نے بات کی نا کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دیتا، تو یہ تقوی حاصل کرنے کی دعا ہے۔ تو یہ دعا میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں ایک دفعہ، تاکہ آپ گھر میں بھی اس کو پڑھ لیا کریں۔ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مولا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، خطاب کس سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لوگوں کو بتا دیجئے کیا لن یصیبنا، جب مضارع پہ لن آتا ہے تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں، تاکید آ جاتی کہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، کیا کہ ہمیں کوئی مصیبت پہنچے یا پھر ہمیں کوئی بھلائی پہنچے۔ یصیبہ کا لفظ صرف مصیبت کے لیے نہیں آتا بلکہ بھلائی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا، کچھ بھی نہیں پہنچے گا الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ کہاں پر لکھ دیا؟ لوح محفوظ میں لکھ دیا، یعنی ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے۔ تو جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ ہر صورت پورا ہونا ہے، تو انسان کے لیے مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ اس کے حوصلے میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اور وہ کیا لفظ بولتا ہے؟ جب کسی ناپسندیدہ صورتحال سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، جو چیز اس کو پسند نہیں آتی اور اسے ایکسپٹ کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو وہ کہتا ہے مکتوب۔ مکتوب کا کیا معنی؟ لکھا ہوا۔ اسی طرح کسی چیز کے ملنے کی امید ہوتی ہے اور آپ کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، میرا خیال ہے وہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو کس طرح انسان اپنے دل کو تسلی دے کہ جو میرے حصے کا ہے نا، جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے، وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا، وہ مجھے ملتے رہے گا، تو مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تقدیر پر ایمان انسان کو پریشانی سے بچاتا ہے۔ ہم فکر مند رہتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں ہم نے کرنا ہے یا ہمارے کرنے سے ہوں گی، ٹھیک ہے، اسباب اختیار کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، لیکن تسلی یہ رکھیں کہ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا اور اسی میں ہی خیر ہے، وہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اور اس طرح انسان حوصلہ نہیں ہارتا، ہمت نہیں ہارتا، کرنے کا کام کرتا چلا جاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتا، اپنے اوقات کو برباد نہیں کرتا، صرف فکر مندی میں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ جو گم گو کی کیفیت ہوتی ہے نا، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا تو کیا ہوگا، نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، بس وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا، اور جب اگر ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے اور اگر نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے، اللہ نے میرے لیے کوئی اور راستہ رکھا ہوگا، کوئی اور کام رکھا ہوگا، کوئی اور چیز رکھی ہوگی، کیونکہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اللہ سے مانگ کر تو میں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ وہی چیز دے دیتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر دے دیتا ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میری کو اور مصیبت ٹال دیتا ہے، جو آ جاتی تو اس نعمت کو بھی کھا جاتی۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا سرپرست ہے، مولا ہے، آقا ہے، ہمارے دینی، دنیاوی، اخروی سارے امور اس کے ہاتھ میں ہے، لہذا جو فیصلہ وہ کرتا ہے اسی میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، اور جس کا سرپرست اللہ ہو پھر وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ جو اللہ کو اپنا سرپرست بنا لے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو وہ انسان کو مختلف طرح کے اندھیروں سے، من الظلمات، نکال لیتا ہے۔ لہٰذا ہماری توجہ اس میں ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی ولایت کے لیے خوش ہو جائیں اور اس کی ولایت میں آنے کے لیے دعا کریں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، ہم قضاء و قدر پر راضی ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، خیر کے حصول کے لیے، شر سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو غیر اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ بے یار و مددگار رہ جاتا ہے، اس کو خیر نہیں ملتی، پھر وہ مایوسی کے اتھا اندھیروں میں، گڑھوں میں جا گرتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر کے، اللہ کی پروٹیکشن میں، دیکھو وہ سرپرست ہے نا، وہ خیال کرے گا، اس کے حوالے کر کے بے فکر ہو جانا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم سب کووڈ سے متاثر ہوئے کسی نہ کسی طرح، کوئی بندہ نہیں بچا، اس سے مطلب نہیں کہ اس کو کووڈ ہوا، لیکن کچھ لوگوں کو تو براہ راست کووڈ ہوا، اور کچھ لوگ اس کووڈ کی سچویشن سے کسی نہ کسی طرح فائنینشلی یا ایموشنلی ڈسٹرب ہوئے۔ تو جب میں نے پہلے دن خبر سنی کووڈ کے بارے میں، وہ ایک ویڈیو آئی تھی کہ یہ کس قسم کی وبا ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، تو بڑی خوفناک قسم کی تھی،
اور لوگ سہم گئے تھے سن کے کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. تو اس روز اسی آیت کے اوپر میں بات کر رہی تھی, اتفاق کی بات ہے, اور ایسا یقین مضبوط ہوا کہ پھر کووڈ سے ڈر نہیں لگا. اور جس وقت تھوڑا سا بھی کوئی ایسی گھبراہٹ والی خبر سنتے تھے تو میں یہی آیت پھر دوہرا لیتی تھی, قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور یہ آیت میں نے اپنی ڈائری میں لکھی ہوئی ہے جس کو میں روزانہ پڑھتی ہوں. کوئی چھوٹی سی چیز بھی مجھے اگر بادر کرے, کسی چھوٹی سی چیز کے بارے میں بھی مجھے اگر فکر مندی ہو, تو صبح صبح پورے ایمان کے ساتھ, ہوش کے ساتھ اس آیت کو پڑھ لینا تسکین کا باعث بن جاتا ہے. ہونا وہ ہے جو اللہ نے چاہا. بھروسہ اللہ پہ رکھو, مدد اللہ سے مانگو, اس کی سرپرستی میں اپنے آپ کو دو, اور ساری فکریں چھوڑ کے جو تمہارے فرائض ہیں ان کو ادا کرو, پورے شرح صدر کے ساتھ, یقین کے ساتھ, خوشی کے ساتھ. فکر مندی کا بوجھ سر پہ اٹھا کے نہ ہم کسی سے سیدھے منہ بات کر سکتے ہیں, ہم مسکرانا بھی بھول جاتے ہیں. کیا ہے بھئی, ان کو کوئی فکر لگی ہوئی ہے, کسی بات پہ پریشان ہے. اکثر دیکھا گیا ہے گھروں میں خواتین کا موڈ آف رہتا ہے, کوئی نہ کوئی چیز ان کو پھٹک جاتی ہے, کبھی بچوں کی طرف سے, کبھی شوہر کی طرف سے, کبھی سسرال کی طرف, ان سب کے اندر گھری ہوتی ہے نا, جس کی وجہ سے اخلاق خراب کر بیٹھتی ہیں. اور میزان میں سب سے بھاری نیکی کون سی ہے؟ اچھا اخلاق. اچھا اخلاق ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ کا گمان اچھا نہ ہو, آپ کی سوچ اچھی نہ ہو, آپ اپنے اندر مطمئن نہ ہو. کسی کے برا کرنے کے جواب میں آپ اچھا کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کا اللہ پہ بھروسہ نہ ہو. میری عزت اللہ کے ہاتھ میں, میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, میری خیر و بلائی اللہ کے ہاتھ میں, میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں, میری موت اللہ کے ہاتھ میں, سب کچھ میرا تو میرے رب کے ہاتھ میں. کسی نے میرا کیا بگاڑنا ہے؟ لہٰذا جس سے مجھے شر کی توقع ہے اس کے ساتھ بھی میں احسان کروں گی, کیونکہ میرے رب نے مجھے اسی کا حکم دیا. ادفع باللتی ہی احسن. لوگوں کے برے رویے کے جواب میں کیا کروں گی؟ ادفع باللتی ہی احسن کروں. مجھے اپنا رویہ اچھا رکھنا, مجھے اپنے عمل کو لوگوں کے رویے کے تابع نہیں کرنا کہ وہ اچھا کریں گے تو میں اچھی رہوں گی, وہ اچھا نہیں کریں گے تو میں بھی دکھاؤں گی میں کون کیا ہے. ہم نے دکھانا بھی تو کیا دکھانا ہے, ہمارے پاس ہے کیا, کون سی طاقت ہے ہماری سوائے ایگو کے. گویا میں بھی اپنی ایگو دکھاؤں کہ میں بھی کچھ ہوں, اس سے دوسرے کو کیا فرق پڑے گا, کوئی فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا, کیا ہوگا. ہماری بد اخلاقی سے لوگوں کے رویے نہیں بدلتے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے حسن اخلاق سے لوگوں کے رویے بدل جائیں. ہم اپنے عمل سے لوگوں کو اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنے کا سبق دے دیں. ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کے اثرات ہوتے ہیں, ہم برا کریں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں, ہم اچھا کریں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ آپ کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں ارد گرد پر, ماحول پر. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. مکتوب, جو کر رہے ہیں سب لکھا جا رہا ہے اور وہ قیامت کے دن سامنے بھی آنا ہے. تو اس لیے کیا کریں, معاملہ اللہ کے سپرد کریں. اللہ ہمارا ولی ہے, بس فکر کی بات ہی نہیں, اس کے بغیر توکل نہیں ہو سکتا. شیطان ہمیں ڈراتا ہے نا, وہ کہتا ہے اگر تم نے اس بات کا مقابلہ نہ کیا تو پھر تو تمہارے ساتھ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا, بیکار کے خوف دلاتا ہے. تو انسان ان چیزوں کو رد کر کے کہ میں نے اپنا اخلاق خراب نہیں کرنا, میں نے اپنا رویہ برا نہیں کرنا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى, تو انہوں نے وظیفہ پہلے سے بھی دگنا کر دیا مستر رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے, ہمارے سامنے تو نمونہ یہ لوگ ہیں نا, صحابہ ہیں, قرآن کے احکامات ہیں اور صحابہ کے عمل ہیں ہمارے سامنے. ہم نے تو وہ بننا ہے, ہم نے وہ نہیں بننا جو لوگ بنے ہوئے ہیں. لوگوں سے نہیں سیکھنا ہم نے, ہمارا جو ہے نا سیکھنے کا سورس وہ وحی الہی ہے, اوپر سے آیا. تو حقیقت میں بلندیاں اسی کو ملتی ہیں جو بلندیوں میں رہتا ہے, بلند سوچ رکھتا ہے. یا آپ لیڈر بن جائیں یا آپ فالوور بن جائیں. فالوور کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کے طریقے کو فالو کرتا ہے, جو لوگ کرتے ہیں وہی کرتا ہے, امیٹیٹ کرتا ہے. اور لیڈر کون ہوتا ہے؟ جو اپنے اصول اور اپنے طریقے اور اپنے ٹرینڈ خود سیٹ کرتا ہے. اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا ہے, میں نے اپنی زندگی اس طرح گزارنی. وہ لوگوں کے رویوں کے تابع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, ہم کیوں نہ کریں, سبھی تو ایسا کرتے ہیں, وہ بھی ایسا کرتا ہے, وہ بھی ایسا کرتا ہے, ہم کیوں نہ کریں. ہم وہ لباس کیوں نہ پہنے جو لوگ پہنتے ہیں, ہم فلاں کام کیوں نہ کریں جو لوگ کرتے ہیں. نہیں, ہم نے یہ نہیں دیکھنا لوگ کیا کرتے ہیں. لوگ ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے. آپ فیصلہ کر لیجئے نا, آپ بتائیے
لوگ رول ماڈل ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رول ماڈل ہیں؟ کہنے کو تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جب ہم نے لباس پہننا ہوتا ہے، جب ہمیں کسی سے معاملہ کرنا ہوتا ہے، جب کوئی رویہ ہوتا ہے، پھر ہم کس کے تابع ہو جاتے ہیں؟ قرآن و سنت کے تابع نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے تابع ہو جاتے۔ یہ عجیب امتزاج ہے ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے خود اپنے بارے میں فیصلے کرنے، اپنی عقل استعمال کرنی، یاد رہے گی یہ بات۔ کوئی سچویشن بتائیے کہ جس میں آپ وہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کچھ صحابہ کی سیرت سے کوئی مثال دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تھے اور وہاں پہ ایک بدو نے ان کو پیچھے سے ایک چادر کھینچی، ان کی پکڑ بدو نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے دیکھے اور مسکرائے۔ تو اس میں باجی بتا رہے تھے اور ایک بڑا اچھا پہلو میں نظر آیا، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو ان کے کلچر کے مطابق ڈیل کرے نا، کہ وہاں پہ کلچر کیسا ہے، یعنی کہ اگر ان کی بات کرنے کا انداز ہی ایسا تھا، یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین ہے ہمارے لیے۔ اب اس کو اب اپنی زندگی میں لائی، کسی نے پیچھے سے آپ کا سکارف کھینچ کے آپ کو بلایا یا بات کرنی چاہیے، اور آپ ٹیچر بھی ہیں، وہ اللہ کے رسول تھے، یاد رکھیے، عام بندے نہیں تھے، آپ استاد ہیں، اور پیچھے سے ایک عام سے شاگرد نے آپ کا سکارف کھینچا اور کہا میری بات سنیں، آپ کیا کریں گے؟ آنکھیں دکھائیں گے؟ غصہ کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دھکیل دیں گے؟ پیچھے ہٹو، پہلے تمیز سیکھو، 2-4 باتیں سنائیں گے یا مسکرائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، یہ صرف کہنے کی بات ہے۔ اچھا چلے شاگرد کو چھوڑے، روز گھر میں بچے یہ نہیں کرتے، ماؤں کے بال کھینچتے ہیں، کپڑے کھینچتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، پھر مائیں کیا کرتی؟ سب نے ایسے منظر دیکھے ہوئے ہیں یا ان پہ بیتے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس ٹرینڈ کو بدلنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی، ٹھیک ہے نا؟ کر کے دیکھیں، انجوائے کریں گے، صرف سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، زندگی پرسکون ہو جائے گی، بلڈ پریشر نیچے آ جائے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ پوری آیت جو سورۃ آل عمران میں آتی ہے، جس کا ایک حصہ یہاں بیان کیا گیا ہے، آیت نمبر 173، جس کا ترجمہ ہے وہ لوگ کہ جن سے منافق لوگوں نے کہا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے، ایسی خبریں آتی رہتی ہیں تو ڈرو ان سے۔ تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا، وہ ایک خوفناک خبر لے کر آئے تھے اور جناب ان صحابہ کا ایمان بڑھ گیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے، اپنے آپ کو وہاں رکھیں۔ آج کے دور میں بھی ایسے ہوتا ہے، کچھ لوگ ہر وقت نیوز دیکھتے رہتے ہیں اور پھر ان کو اندر مچل کچھ ہوتی رہتی، پھر وہ سناتے رہتے، جس کو ملتے تو پتہ ہی ہو گیا یہ ہو گیا۔ اچھا، اور آپ کو چہرے کی ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، اچھا حملہ ہو گیا ہے، پھر کیا ہوا، پھر یہ بھی ہو گیا، پھر وہ بھی ہو گیا، ایسا نہیں ابھی ہاں کیا ہوگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا کہنا چاہیے ایسے موقع پہ؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمیں کافی۔ اور آپ کو یاد ہوگا، آپ نے تفسیر میں پڑھا ہوگا کہ ہمراہ الاسد کا واقعہ ہے یہ، اور ابو سفیان نے ایک تجارتی قافلے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیلنج بھیجا کہ میں نے بڑا لاؤ لشکر جمع کیا اور میں پھر سے مدینہ پہ حملہ کرنے لگا ہوں، اور یہ افواہ پھیلائی گئی تھی۔ دراصل بعض خبریں صرف افواہیں ہوتی ہیں، ایسے ہی کچھ چھوڑ دیتے ہیں، they don't mean it، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ کے لوگوں کے حوصلے پست ہونے کی بجائے اور بڑھ گئے۔ کتنی عجیب بات ہے، ایسی خبریں سن کے تو انسان اندر سے ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ صحابہ نے اس موقع پہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب اس کے جواب میں صحابہ کو کیا ملا؟ ہوا کیا پھر؟ جیسا ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا۔ جب انہوں نے دل سے اللہ پہ اعتماد کر لیا، بھروسہ کر لیا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں 4 چیزیں عطا فرمائیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 174 میں آتا ہے، جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا نا، تو پھر اللہ نے ان کو سب سے پہلے نعمت عطا کی، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، فضل عطا کیا۔ لم یمسسہم سوء، نقصان سے تحفظ ہوا۔ واتبعوا رضوان اللہ، رضائے الہی کی تلاش ملی ان کو، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ واللہ ذو فضل عظیم۔ تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے، یہ بڑا اہم کلمہ ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کو خوف زدہ کرے، پریشان کرے، پریشان کن خبریں، جو چیز ناپسندیدہ ہو، اس وقت فوراً پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں کافی ہے۔ ہماری کمزوری کو وہ دور کرے گا، ہماری بے بسی کو وہ دور کرے گا، ہماری ضروریات کو وہ پورا کرے گا، ہماری بیماری کو وہ دور کرے گا۔ یہی وہ کلمہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، کہ اللہ اکیلا ہی ہمیں کافی ہے، ہم اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔
اسی سے اللہ تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے الحسیب. حسیب وہ ذات ہوتی ہے جس کے سامنے ضروریات پیش کی جائیں تو وہ فوراً پوری کر دے، اور جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرے تو اٹل اور ناقابل تردید ہو. اور نعم الوکیل میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ سب سے بہترین ذات جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے. اور وکیل کس طرح کہ سارے جہانوں کو پیدا بھی اس نے کیا، ان کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے، ان کی رہنمائی بھی وہی کر رہا ہے، اور ان کی تقدیر کا ذمہ دار بھی وہی ہے. الوکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندوں کے معاملات سنبھالے ہوئے ہے اور انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، انہیں تنہا نہیں چھوڑتا، انہیں کسی اور کے سپرد نہیں کرتا، حتیٰ کہ خود اپنی ذات کے سپرد بھی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی، توکل سے یہ لفظ، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یا اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، لہٰذا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے اپنے سپرد نہ کرنا. انسان کی ذات کے سب سے زیادہ قریب اس کا نفس ہے، اس کا اپنا نفس. اگر انسان اپنے نفس کے شر سے بچ جاتا ہے نا تو باقی شر سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے بھی اللہ کی پناہ لیں، اللہ کا سہارا لیں، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے حوالے کرنا. یعنی عجیب چیز ہے نا، انسان کیا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے میرے حوالے نہ کرنا، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت سی کمزوریاں ہیں. اب دیکھیے کہ بعض اوقات جب آپ خود ہی بفر جاتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی نہیں منا پاتے کہ کوئی کام کرنا تو اٹھ کے کر لیں. بہت سے اہم کام آپ کی زندگی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ انیشیٹو نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ کس نے پکڑا ہوا آپ کو؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ اس ٹائم بھی ہے، انرجی بھی ہے، ریسورسز بھی ہیں، علم بھی ہے، اس کی ضرورت، مقصد سب کچھ آپ کو معلوم ہے، پھر بھی آپ نہیں کر رہے کام. آپ کے بس پورے قرآن کا علم آ چکا ہے لیکن من ایسا ہے کہ پرانا طریقہ زندگی چھوڑنے کو راضی نہیں. تو کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ آپ اپنے نفس کے حوالے ہوئے میں کہتے کہ یا اللہ مجھے میرے اپنے حوالے نہ کرنا، کیونکہ جسے تو نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا وہ ہلاک ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو بہت زیادہ برائیوں کا حکم دیتا ہے، خواہشات کا مجموعہ ہے. تو یہ کلمہ حسبی اللہ و نعم الوکیل یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل سنگین حالات میں، شدید مصیبتوں میں، تکلیفوں کے اوقات میں، بیماریوں میں، خود اپنے اندر کی کمزوریوں میں آپ کو فائدہ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے میری اس کیفیت سے نکال، میری اس بیماری سے نکال. اگر انسان کو یقین ہونا تو یہ دنیا کی ساری قوتوں سے زیادہ بڑی قوت ہے. جب انسان اللہ پہ یقین کر کے اس سے مانگ لیتا ہے تو سب سے بڑی قوت کا سہارا لیتا ہے. مثلا کسی نے آپ کا مال ہتھیا لیا، آپ میں واپس لینے کی کوئی سکت نہیں. بھائی نے آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، آپ لڑائی نہیں کر سکتے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے. کون آپ کا سہارا ہو؟ بھائی سہارا ہوتے ہیں نا عام طور پہ. جب مشکل ہوتی ہے تو بھائی کام آتے ہیں، آپ کے کام بناتے ہیں. بھائی نے ہی الٹا ظلم ڈھا دیا. کتنی کہانیاں آپ جا کے دیکھیں کورٹس میں، بہن نے بھائی نے بھائی کے خلاف مقدمے کیے ہوئے. آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں جس نے ایسا کچھ کیا ہو؟ کبھی سنا ہے خاندان میں یا کہیں ادھر ادھر؟ سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ چیز بہت عام ہے نا کہ جن پہ ہمیں مان ہوتا ہے، جن سے ہمیں توقع ہوتی ہے یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمارا سہارا بنیں گے، وہی کیا کرتے ہیں؟ وہی آپ کے اوپر ظلم ڈھانے لگتے ہیں، وہی آپ کا مال قبض کر لیتے ہیں، آپ کے پتے کاٹ دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ٹرسٹ کر کے ان کو اپنے سارے راز دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ ہی کے خلاف استعمال کر دیتے ہیں. تو جنہیں سمجھا تھا مددگار وہ ہو گئے فرار. تو اب کیا کریں؟ کس کا سہارا پکڑے؟ اللہ کا سہارا پکڑے. حسبی اللہ و نعم الوکیل. کس کو وکیل بنائیں؟ اللہ ہی کو. حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اور اس سے آپ کی مصیبت ہلکی بھی ہوگی اور آپ اس سے بچ بھی جائیں گے، اور کوئی نہ کوئی رستہ مل جائے گا آپ کو اس مصیبت سے نکلنے کا. تو مصیبت سے بچنے کے لیے بھی اور خیر حاصل کرنے کی طاقت بھی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. اور جب انسان کہتا ہے نا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی کافی ہے، بس وہی کافی ہے، تو پھر اس طرح انسان کے اندر ایک یقین پیدا ہوتا ہے اور اس کا دل ہر چیز سے خالی ہو جاتا ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے معاملات تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وَسُبْحَانَ ذِي الْمَلَكُوتِ وَسُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَسُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. ساری بادشاہت اسی کی، ساری طاقت اسی کی، ایسی ہستی جس کو موت بھی نہیں آنی. تو انسان پر مصیبتوں کے کتنے بھی پہاڑ ٹوٹ پڑے
سب ہوا ہو جاتے ہیں جب اللہ کی مدد پر یقین ہوتا ہے. تو یہ جو جملہ ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا بھی جملہ ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، اب آپ میرے لیے کافی ہیں، جو بھی آپ کا فیصلہ ہے آپ مجھے اس پر راضی کر دیں. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمہارے بعد ایک گمراہ کن کذاب آئے گا جس کے سر میں پیچھے سے شکنیں بنی ہوں گی، موٹا ہونے کی وجہ سے پیچھے سے بل پڑے ہوئے ہوں گے، اور بے شک وہ یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں. تو جو شخص یہ کہہ دے تو ہمارا رب نہیں، ہمارا رب تو اللہ ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں. لیکن ربنا اللہ علیہ توکلنا والیہ انبنا نعوذ باللہ من شرک، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تو دجال کو اس شخص پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، دجال اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یزید بن حکیم کہا کرتے تھے مجھے کبھی کسی شخص سے اتنا ڈر نہیں لگا جتنا مجھے کسی ایسے شخص پر ظلم کرتے ہوئے ڈر لگا کہ اس کا مددگار صرف اللہ ہے، اور وہ مجھے یہ کہہ دے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ اللہ ہی کرے گا. تو اس سے میں ڈر جاتا ہوں، اور یہ ڈرنے کی بات بھی ہے کیونکہ اللہ کا مقابلہ تو پھر کوئی نہیں کر سکتا نا. جی پیاری استاذہ، آپ نے بھی فرمایا کہ بلندی اس کو ملتی ہے جو بلند سوچ رکھتا ہے. دنیا میں انسان یا لیڈر ہوگا یا فالوور ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو لیڈرشپ کی تھیوری ہے اس کو ایک پیرامڈ کی شکل میں دیکھا جاتا ہے. ٹاپ پہ اس کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، مڈل مینجمنٹ ہے، اور پھر یا فالوورز ہیں اور ورکرز ہیں. تو یہ جو گرو کرنے کا سفر ہے نا، نیچے سے اوپر آنے کا ایک کانسیپٹ ہے جس میں لیڈر جو ہے گرو کرتا ہے. اس پورے پروسیس کو آرگینک ایوولوشن کہتے ہیں. اور اس میں استاذ اس لیڈرشپ کے رول میں یہ جو دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ اتنی بہترین دعا ہے کیونکہ مشکلیں آتی ہیں، پرابلمز آتی ہیں. کیونکہ جو آپ اوپر چڑھتے جاتے ہیں نا پہاڑ پہ تو مشکلات بڑھتی جاتی ہیں، آپ اکیلے ہوتے جاتے ہیں کیونکہ سب نہیں چڑھ پاتے. السلام علیکم استاذہ، آج یہ بہت خوبصورت جیسے دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، اور بلکہ یقین اس بار تو آپ ہمیں یقین ٹرانسمٹ کر رہی ہیں. استاذہ اس کے بارے میں جب بھی کبھی پریشانی زندگی میں آئے تو میں ایک کولی لیگل تھیری کہتے ہیں، اس میں 3 چیزیں. ایک یہ کہ جب بھی کوئی آپ کو ڈانٹ دے، جیسے اسکارپ کھینچ دے، تو یہاں آپ سمپیتھیٹک سسٹم میں جا سکتے ہیں جس سے آپ کو غصہ آ جائے گا، اینگر آئے گا، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ایک دم گرمی لگنے لگ جائے گی، یعنی فائٹ اور فلائٹ کے موڈ میں، جو ہم بہت سنتے ہیں. لیکن آج جو نئی چیز میں نے سیکھی وہ بہت ڈفرینٹ تھی. دوسری سچویشن کیا ہوتی ہے جس میں انسان فریز کر جاتا ہے، بالکل نم ہو جاتا ہے، اس کو سوچنا بند ہو جاتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے یا میں کچھ کرنے کے قابل ہوں کہ نہیں. یہ ایک ورڈ سوئسائڈ اس کو کہتے ہیں پولی ویگل میں. اس میں ویگس نرو کا ڈورسل پارٹ استعمال ہو رہا ہوتا ہے. سزا لیکن ایک نئی چیز جو میں نے سیکھی وہ تھا حضرت ابراہیم والا کہ ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہی پڑھتے ہیں تو انسان کا جسم اس چیز کو ماننے کو تیار ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کام رکھنا ہے، کول رکھنا ہے، اور اس سچویشن میں میں نے بہیو کرنا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ AI بھی حسبنا اللہ والا وکرا بتا رہا تھا، حالانکہ میں نے اس کو کچھ اسلامک نہیں کہا تھا. مطلب ماشاءاللہ استاذہ، مطلب I'm so happy کہ میں پڑھ کے حیران تھی کہ ان کے پاس بھی ہمارے ہی ذکر ہے. اور وہ کہہ رہے تھے حسبی اللہ پڑھیں تاکہ آپ کا ڈورسل ویگل سسٹم ٹون اپ ہو جائے. اور اس کے لیے ایک اور انہوں نے سادہ چیز بتائی، گارگلز کرنا. مطلب بڑا انٹرسٹنگ تھا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک جب کرتے تھے اور وہ اندر سے آواز آتی تھی اور وہ سارا کچھ، تو سادہ یہ بھی آپ کے ویگل ڈورسل کو سٹیمولیٹ کرتا ہے اور آٹومیٹکلی آپ کام اینڈ کول بہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. مطلب ہماری چیزیں AI بتا رہے، اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل بھی کریں اور آگے بھی پہنچ جائیں. لیکن اگر آپ نہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اور کسی کو پیدا کر دے گا، کوئی جانور پیدا کر دے گا، وہ بتانا شروع کر دیں. AI کے حوالے سے کامنٹ کیا ہے کہ وہ آپ کو جج کر لیتا ہے کہ آپ کس طرح کی بات سننا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو پھر وہی اچھی باتیں سنواتا ہے. میں استاذہ 2 باتیں کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ اس آیت کو میں نے ہمیشہ جنرلی مصیبت کے کانٹیکس میں سمجھا تھا کہ یصیبنا کو ہم مصیبت کے کانٹیکس میں، لیکن جب آپ اس آیت کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں نا کہ مجھے کوئی خیر پہنچ رہی ہے، میں کچھ اچیو کر سک رہی ہوں، تو وہ بھی اللہ نے میرے لیے لکھا ہوا تھا. اللہ ہی وکیل ہے، اللہ ہی نے مجھے انیبل کیا، اللہ ہی نے اسباب پیدا کیے، تو آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ. کیونکہ جب آپ کبھی کر پاتے ہیں اور جب کبھی نہیں کر پاتے تو وہاں آپ مشکل میں پڑتے ہیں. تو جب یہ ریمائنڈر آپ کو رہے گا تو پھر آپ خیر پر بھی اللہ کو ہی وکیل جانتے ہوئے زیادہ شکر گزاری آپ کے اندر آئے گی. دوسری، ایک تو غم کا ایک ایسپیکٹ ہے مکتوب کے کانٹیکس میں. دوسرا جو فیئر اور انسرٹنٹی ہوتی ہے نا، یہ میں نے دیکھا آج کل کی جنریشن میں خاص طور پہ کہ وہ جو کنٹرول کی فیلنگ ہے کہ آئی نیڈ ٹو بی ان کنٹرول. تو اینی تھنگ دیٹ میکس یو انسرٹن یا اینی تھنگ دیٹ میکس یو فیئرفل،
puts you at unease. تو یہ آیت آپ کو وہ مینج کرنا سکھاتی ہے جس سے ہم ایکسیپٹینس کی بات کر رہے تھے کہ آپ کو انسرٹنٹی کو بھی امبریس کرنا پڑتا ہے, فیئر کو بھی آپ کو امبریس کرنا پڑتا ہے, ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو ہوا مولانا ہے کہ ہوگا بھی وہی جو لکھا ہوا ہے. میں یہاں پہ ایک آپ کو کوگنیٹو ڈسٹورشن بتاتی ہوں کہ کس ٹریپ میں شیطان آپ کو پھنساتا ہے. آپ اللہ کی قدر پہ اندازے لگانے لگ جاتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے آزمائش تو نہیں لکھی ہوئی, ہونا تو وہی ہے جو لکھا ہوا ہے, لیکن اللہ نے میرے لیے آزمائش نہ لکھ دی ہو. یہ کیونکہ میں سنتی ہوں باتیں کہ یہ ایسے ٹریپس میں پھنس جاتے ہیں. بالکل. تو یہ جو ہوا مولانا ہے وہ آپ کو کمفرٹ دیتا ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ مولا بھی ہے, وہ کیئر ٹیکر ہے, پروٹیکٹر ہے, اس نے جو لکھا ہے وہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. تو ٹرسٹ آپ نے ٹرسٹ آپ کا پورا رہے گا, چاہے آزمائش ہو تکلیف ہو, لیکن ٹرسٹ رہے گا کہ اسی میں خیر ہے. کافی ہے مجھے اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ آپ کے مخالفین, کافر, مشرک, منافق آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے, اس سے منہ پھیرتے ہیں, تو فکر نہ کریں. آپ علل اعلان کہہ دیں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. آپ کو ایک فیئر ہوتا ہے نا دین کی بات بتاتے ہوئے, یہ مانیں گے نہیں, انکار کر دیں گے, جھٹلا دیں گے, ہوتا نا ایسے. میں نے اگر کسی کو بات کی تو اس نے ماننی نہیں تو پھر کیا فائدہ, تو چھوڑو, میں کہتی نہیں. آپ کہیں, اور اگر کوئی جھٹلا دے تو کیا کہیں, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, کہ میں تو اس رب کی بات کر رہی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے. اگر یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں, اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. میں تو اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جو اتنی بڑی ہے, تو مجھے کس بات کی فکر ہے, میں تو اس کا نمائندہ ہوں. اس طرح انسان اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کر لیتا ہے کہ طاقت, قوت, قدرت سب اس کے پاس, وہ مالک اور وہ عرش عظیم کا مالک بھی ہے, لہذا فکر کی بات ہی نہیں. اس کا مطلب نہیں کہ اسباب استعمال نہ کیے جائیں اور انسان اپنی ضروریات کا خیال نہ رکھے, وہ ضرور کرے, لیکن بھروسہ اسباب پہ نہ کرے, بھروسہ اللہ پر ہو. تو یہ کلمہ جو ہے یہ پریشانیوں میں کفایت کرنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے, ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ جس نے صبح اور شام کے وقت 7 بار یہ کہہ لیا, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اللہ اس کی پریشانیوں میں اس کی کفایت فرمائے گا, اس کو کافی ہو جائے. تو آپ میں سے جو کوئی بھی پریشان ہے یا اکثر پریشان رہتا ہے, وہ اس کلمے کا مسلسل ورد کرے اور اچھی طرح سوچ بچار کے کہہ کے آ رہا ہوں. بس نہ آپ کی کوئی ضرورت ہے, آپ کے اللہ, آپ تو عرش عظیم کے مالک ہیں, آپ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں آتی اگر آپ میری یہ ضرورت پوری کر دیں. آپ کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں. میں ایک حقیر, فقیر, مسکین انسان ہوں, کس کے پاس جاؤں؟ آپ نے کرنا ہے جو کرنا ہے, آپ ہی سے توقع ہے, آپ ہی سے امید ہے, آپ ہی سے مانتے ہیں. اور آپ نے خود فرمایا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تو بس آپ میری یہ ریکویسٹ مان لیں. اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. جہاں بھی تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے, اپنے گھر میں ہو, باہر ہو, سفر میں ہو, کہیں تنہا ہو, اکیلے ہو, رات ہے, دن ہے, اپنے ملک میں ہو, غیر ملک میں ہو, کسی جہاز میں بیٹھے ہوئے, کسی گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہو, پیدل جا رہے ہو, کسی کان میں, کسی کیب میں, کہیں بھی ہو, تم اللہ کی نگاہ میں ہو. وہ اپنے علم کے ذریعے تمہارے ساتھ ہے, تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے, اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اور اگر میں اللہ کی اطاعت کروں گی تو اللہ کی معیت خاص حاصل ہوگی, اس کی مدد حاصل ہوگی, اور اللہ جو بھی تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. اب آپ بیمار ہیں, ہاسپٹل جا رہے ہیں, یا کوئی آپ کے ساتھ جانے والا نہیں. اکثر خواتین کو شکایت ہوتی ہے, میں بیمار ہوں, میرے ہسبینڈ مجھے ہاسپٹل نہیں لے کے جاتے, کبھی میں بیٹے کے ساتھ جاتی ہوں, کبھی میں کسی اور کے ساتھ جاتی ہوں, دکھی رہتی ہوں. یہ دکھ ہم نے خود پال لیے نا. کیوں؟ اگر ہم کہیں کہ الحمدللہ ہسبینڈ تو بزی ہیں, لیکن شکر اللہ کا بیٹا اس قابل ہو گیا کہ وہ لے جاتا ہے, شکر اللہ کا اللہ نے اچھے دوست دیے ہیں, وہ میری اتنی کیئر کرتے ہیں کہ مجھے تنہائی کا احساس ہی نہیں ہوا, کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ ہسبینڈ بھی نہیں ہے, بیٹا بھی نہیں کوئی, اللہ نے اتنے مددگار پیدا کی. ایک یہ سوچ ہو سکتی, اور ایک بالکل اس کے برعکس. اس دونوں سوچ کے انداز. اصل بات یہ ہے کہ آپ کس تناظر میں چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تناظر کی بات ہے. تناظر کا لفظ پتہ, آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے, اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں چیزوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو مصیبت ہم پر آ رہی ہوتی ہے, بلکہ ہمیشہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا آنے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, بلکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس شخص کی وجہ سے یہ شخص نہ ہوتا یا کوئی اور ہوتا, یہ مجھے تنگ کرتا ہے,
ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اگر ہم یوں دیکھیں تو شاید وہ بہتر. ایسی ہو جائے. اور پھر یہ کہ اللہ مولا ہے اور وہ ہمارا لیے مہربان ہے، لہٰذا اس نے کسی وجہ سے یہ مشکل میرے لیے ڈالی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جیسے آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا، جن لوگوں کو میتھس اچھے نہیں لگتا تو ان کو کیوں پھر بھی پڑھایا جاتا ہے؟ وہ کہہ دیتے ماما مجھے نہیں اچھا لگتا، مجھے نہ پڑھائیں، تو ماما مان جاتی. کیوں؟ وہ کیوں اس مشکل میں ڈالے رکھتی ہے بچے کو؟ اس نے اس دنیا میں جینا ہے، اس کو 2 4 آنا چاہیے، یہ کیسے زندگی گزارے گا؟ تو وہ مشکل میں ڈالے رکھتی حتیٰ کہ آپ ہائی اسکول پاس کر جاتے ہیں اور آپ کی جان چھوٹ جاتی. اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے. اللہ اکبر. بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے. یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا، ہر چیز کا ایک وقت ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. یقین کر لیجئے بس اس بات کو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو توکل کرے گا اس کو اللہ کافی ہو جائے گا، اس کا کام بن جائے گا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ توکل کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مدد بھیج دے گا. لیکن ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی دفعہ یہ حسبی اللہ کا وظیفہ کر لیا، ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں. اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، کرے گا. اس نے کہا ہے نا کافی ہو جاؤں گا، تو ہوگا. لیکن اللہ نے ہر چیز کے کام کا ایک طریقہ رکھا ہے اور اس کا ایک اندازہ ہے، اس کا ایک وقت ہے. صبر سے اس کا انتظار کرو. اسی لیے کل میں نے کہا تھا نا، جس کے اندر صبر نہ ہو وہ توکل نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے کہ جو توکل نہیں کرتے، جو بھروسہ نہیں کرتے، وہ اپنا کام ہونے تک کا وقت بے چینی میں گزارتے ہیں. اب دیکھیے مثلاً آپ نے کہیں جانا تھا، ٹائم تھوڑا تھا، کسی نے آپ کو پک کرنا تھا، وہ جناب آ کے ہی نہیں دے رہے جنہوں نے پک کرا تھا. اب آپ گیٹ کے پاس گھوم رہے ہیں، آنے جانے بے چین، اتنا ٹائم ہو گیا، ابھی نہیں آئے. اور دوسرا رویہ کیا؟ اچھا یہ کرسی رکھیے ساتھ، میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں، جب آئیں گے تو میں چلی جاؤں گی، اللہ پہنچا دے گا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو اپنی بے چینیوں کو کنٹرول کریں، بے وجہ اپنی انرجی ضائع نہ کریں. اسی وقت کو کسی اچھے کام میں استعمال کریں، کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ راستے میں اسٹک ہے، کہیں ٹریفک ہے، کوئی وجہ ہے، لیٹ جو ہونا تھا وہ تو ہو گئے. جب کیا ہو، اب غصہ کرنے اور باتیں کرنے اور پھر یہ سوچنے کہ یہ تو ہمیشہ ہی لیٹ ہوتی ہیں اور ان سے تو مجھے بس جو سامنے ملا اس کو شروع ہو گئے. بار کال، بار کال کر، اب کہاں تک پہنچ، اب کتنا منٹ رہ گئے، اور وہ بھی صحیح بات نہیں کرتے، 5 منٹ میں آ رہے ہیں حالانکہ 25 منٹ لگتے ہیں. ایک یہ بھی پلیز اپنی عادت درست کر لیجئے، صحیح وقت بتایا کرے دوسرے کو، سچ بولا کریں. کہے کہ بس میں دیر سے نکلی ہوں، اب دیر ہو گئی ہے، کیا کروں، بس میری سستی سمجھو، معاف کرو، آ جاؤں گی. دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے لوگوں جو ایمان لے سیدھی بات کیا کرے. تو کیا نتیجہ ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. ٹھیک ہے نا؟ تو صحیح بات بتانے سے گھبرایا نہ کریں، اللہ مالک، جو ہونا ہو جائے گا. تو قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، یعنی اگر کسی شخص کو اللہ پہ توکل کرنے کے باوجود بھی ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا، پریشانی دور نہیں ہوئی، تو گھبرائیں نہ، صبر اور حوصلے کے ساتھ کشادگی کے منتظر رہیں. جو اللہ نے فرمایا ہے نا، اللہ ہر حال میں اس کو پورا کرے گا، لیکن اس کا اپنا ایک اندازہ ہے کہ کون سا کام کب ہونا چاہیے. کچھ کام ہوتے ہیں نا ہماری زندگی میں، دل چاہتا ہے جلدی سے ہو جائے نا، اب بس ہو جائیں، لیکن نہیں بھائی ابھی ٹائم نہیں ہے، اگر ابھی ہو جائے گا تو وہ فائدہ نہیں ہوگا. اس کے لیے جو وقت مقررہ ہے اس کا انتظار کر لیں صبر سے. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس زمین پہ چلنے والا ہر جاندار، ایک چونٹی، سانپ، کیڑا مکوڑا، چھپکلی، انسان، حیوان، خشکی کا جانور، پانی کا جانور، اس کی خوراک، اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. اللہ نے پرووائڈ کرنا، اللہ پرووائڈر ہے. ابن منظور لسان العرب میں کہتے ہیں کہ رزق سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کے ساتھ ہر زندہ مخلوق کی زندگی قائم ہوتی ہے، خواہ وہ چیز مانوی ہو یا مادی ہو. یعنی رزق صرف مال نہیں بلکہ ہر نعمت رزق ہے. تو ہر جاندار کی ہر ضرورت اللہ پوری کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے حالات بھی جانتا ہے اور موت کے بعد کے حالات بھی جانتا ہے. سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. لہٰذا دل اس ہستی کی کفایت پر مطمئن ہونا چاہیے جو ان کے رزق کی کفالت کرتی، اور جس نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. اس کو پتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا سوچ رہے ہیں. یہ آیت بھی بڑا توکل سکھاتی ہے
کہ جب میرا رزق اللہ کے ذمے ہے اور میرا گھر بھی اللہ کے ذمے ہے تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو وقت آئے گا مل جائے گا. ایک وقت ہے نا، وہ آ جائے تو مل جائے گا. اس وقت تک میں اپنا ہوم ورک کرتی رہوں، اپنا کام کرتی رہوں، دعائیں مانگتی رہوں. بعض اوقات کچھ چیزیں ڈیلے کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ آپ کیا کریں، اس وقت تک ایفرٹ بھی کرتے رہیں، اجر کماتے رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اجر کماتے رہیں. جب آپ کا وہ حصہ پورا ہو جائے گا نا، جس کا بدلہ آپ کو آخرت میں بہت زیادہ ملنے والا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا کا حصہ بھی دے دے گا. فکر کی بات نہیں. اپنا اعتماد نہیں کھوئیں، یقین نہیں کم کریں، صبر کریں، توکل کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.